چچی مجھ سے جھاڑو نہیں لگائی جا رہی، میرے ہاتھ میں چھالے ہو رہے ہیں۔ میں روتی ہوئی چچی سے منت کر رہی تھی مگر چچی کی بیٹی کا بہت امیر گھر میں رشتہ طے ہونا تھا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ چچی نے جھاڑو اٹھایا اور میرے چھالے زدہ ہاتھوں پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ بولی، ڈرامے بند کرو اور کام پر لگ جاؤ، مفت کی روٹیاں کھا کر نہ بیٹھو۔ میں درد سے تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور صفائی کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں رشتے والی آئیں۔ چچی نے میرا حسن چھپانے کے لیے کہا کہ بالکنی میں بیٹھو، خبردار جو مہمانوں کے سامنے آئی میری بیٹیوں کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں زمین پر بیٹھی رونے لگی۔ ادھر عارف سگریٹ جلا کر فون پر غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ بزنس ڈیل کسی طور ہاتھ سے نہیں جانے دینی، مگر اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے گھورنے لگا۔ میں فوراً اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جو 8 سال کی دعا اور منت کے بعد ملی تھی۔ ماں باپ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ بابا شام کو دفتر سے آ کر پوچھتے میری گڑیا کو آج کیا چاہیے، اور ماں میرے بالوں میں کنگھی کر کے کہتی جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب بھی میں تمہیں اپنے سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر ان کی باتیں سنتی رہتی، مگر قسمت نے ہمارا ساتھ کم ہی لکھا تھا۔ ایک دن جب اماں ابا مجھے چیک اپ کے لیے اسپتال لے جا رہے تھے، راستے میں خوفناک حادثہ ہوا۔ میں بچ گئی مگر اماں ابا دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں یتیم اور بے سہارا رہ گئی۔ میری پوری دنیا ایک پل میں مجھ سے چھن گئی۔ چچا احسان دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ جب انہیں خبر ملی تو وہ آئے اور مجھے اپنے پاس لے گئے، مگر ان کی بیوی کا برتاؤ شروع سے ہی سخت تھا۔ چچا کچھ عرصہ گھر پر رہے، پھر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد چچی کا سلوک میرے ساتھ اور بھی تلخ ہو گیا۔ چچا فون پر جب بات کرتے تو چچی کہتی جی عائشہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اسکول جاتی ہے، میں اسے پڑھا رہی ہوں، آپ بے فکر رہو۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ چچی نے میری اسکولنگ بند کروا دی تھی۔ جب اماں ابا کا انتقال ہوا تب میں 6ٹھی جماعت میں تھی۔ 2 سال چچا کے ہوتے میں نے پڑھائی جاری رکھی، مگر پھر چچی نے مجھے اسکول سے روک دیا۔ کہتی لڑکیوں کا کام گھر سنبھالنا ہوتا ہے، اٹھ برتن دو، گھر کے کام کر لے۔ چچی کی 2 بیٹیاں سلمہ اور انم تھی، وہ دونوں عام سی دکھتی تھی، جبکہ میں اپنی ماں کی تصویر جیسی خوبصورتی کی حامل تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، گہرا رنگ اور لمبے سیاہ بال تھے۔ یتیمی اور غربت نے بھی میرا حسن کم نہ کیا، شاید یہی بات چچی کو زیادہ چبھتی تھی۔ سلمہ منہ بناتے کہتی امی یہ اتنی تیار کیوں رہتی ہے؟ میں نے کہا ابھی تو میں اٹھی ہوں۔ چچی فوراً بولتی زبان دیکھو اس کی، اور پھر مجھے دن بھر کے کاموں میں لگا دیتی۔ جھاڑو پوچھا، کپڑے برتن سب کچھ مجھ سے کرواتی اور کھانے کے وقت اکثر سوکھی روٹی یا بچا کچا سالن دے دیتی اور کہتی مفت کی روٹیاں کھا کھا کر موٹی ہو رہی ہے، اگر کبھی کھانا بچ بھی جائے تو مجھے نہیں ملتا۔ اب میں صبر سیکھ چکی تھی۔ ماں باپ کی ہوتے تو ہر ضد منوا لیتی تھی، مگر اب سمجھ گئی تھی کہ اس دنیا میں مخلص رشتے کم ہی ملتے ہیں۔ چچی سارے کام کروانے کے بعد بھی طنز کرتی کہ تیری ماں کے سارے بدلے میں تجھ سے نکالوں گی۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور خود کو بہت سمجھتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ رات کو اپنے بستر میں تکیہ منہ پر رکھ کر روتی اور ماں کو یاد کرتی۔ ماں کہتی تھی جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب بھی میں تم سے جدا نہیں ہوں گی، مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر یا مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ ایک دن چچی نے مجھے گوشت پکانے کے لیے کہا۔ میں اپنے غم میں کھوئی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں کہتی تھی میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، مگر آج میں کتنی اکیلی ہوں۔ میں نے آنسو پوچھ کر نمک کا ڈبہ اٹھایا اور سالن میں نمک ڈال دیا، پھر خیالوں میں کھو گئی اور بے دہانی میں دوبارہ نمک ڈال دیا۔ اچانک چچی کچن میں داخل ہوئی اور غصے سے بولی یہ کیا کیا تو نے؟ سارا سالن کروا کر دیا، اتنا مہنگا گوشت تھا، سب ضائع ہو گیا۔ میں کانپ اٹھی۔ چچی چلائی سلمہ، انم آؤ دیکھو اس نے کیا کیا۔ دونوں ہنستی ہوئی آئیں اور کہنے لگی امی یہ جان بوجھ کر کرتی ہے تاکہ ہمیں اچھا کھانا نہ ملے۔ سلمہ نے کہا امی آج گوشت پکا ہے، اس نے جان بوجھ کر نمک تیز کیا۔ میں روتے ہوئے بولی نہیں چچی جان، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ چچی نے اتنی زور سے میرا بازو پکڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اتنے پیسے لگائے ہیں اور تم نے سارا سالن برباد کر دیا۔ پھر مجھے صحن میں گھسیٹا۔ شدید دھوپ تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ میں چچی کے قدموں میں پڑ کر معافی مانگنے لگی۔ اوپر چھت تک مجھے لے جائے گیا۔ وہ بولی وہیں کھڑا کروں گی تجھے تاکہ تیرا دماغ ٹھکانے پر آئے، اور انہوں نے مجھے زبردستی سیڑھیوں سے اوپر اٹھایا۔ چھت کا فرش دھوپ سے دہک رہا تھا۔ اتار اپنے جوتے، انہوں نے حکم دیا۔ نہیں چچی جان، فرش بہت گرم ہے، میرے پاؤں جل جائیں گے، اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کرے۔ میں گر گرائی۔ رحم اور تجھ پہ؟ وہ ہنسی۔ تیری ماں نے مجھ پر رحم کیا تھا جو میں تجھ پر کروں؟ اتارتی ہو کہ نہیں؟ انہوں نے جھک کر خود میرے پاؤں سے ٹوٹی ہوئی چپل اتار کر دور پھینکی۔ کھڑی ہو یہاں ننگے پاؤں،
جیسے ہی میرے پاؤں فرش پر لگے یوں لگا جیسے کسی نے انگاروں پر کھڑا کر دیا ہو۔ میں درد سے تڑپ اٹھی۔ چچی جان، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ جلنے دو تمہارے پاؤں کو، جیسے میرے دل کو تم نے جلایا تھا۔ چچی غصے سے بولی، یہی تیری سزا ہے۔ جو نقصان تم نے کیا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا، مگر میں اپنا دل ضرور ہلکا کروں گی۔ امی سے یہی بند کر دے، سلمہ بولی۔ ہاں دیکھو تو، مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے، انم نے کہکا لگایا۔ چچی کی دونوں بیٹیاں پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی اور چچی کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ چچی جان معاف کر دے، آج کے بعد پورے دھیان سے کام کروں گی، کوئی نقصان نہیں کروں گی۔ میرے پاؤں جل رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ چپ کر کے کھڑی رہو، اگر یہاں سے ہلی یا شور مچایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گی تمہارا۔ چچی یہ کہہ کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیچے چلی گئی اور انہوں نے چھت کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ میں تپتی چھت پر اکیلی رہ گئی۔ فرش اتنا گرم تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاؤں ٹکانا مشکل تھا۔ میں کبھی ایک پاؤں اٹھاتی، کبھی دوسرا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں بے بسی سے رو رہی تھی۔ میرے ماں باپ کو کیوں بلا لیا اپنے پاس؟ مجھے کس عذاب میں چھوڑ گئے؟ دھوپ کی تپش میرے سر کو پگھلا رہی تھی اور پاؤں کے نیچے جیسے آگ چل رہی تھی۔ میرا حلق پیاس سے کانٹا ہو رہا تھا، مگر رحم کی بھیک مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بری طرح سے چکرا کر گری، شاید میرے گرنے کی آواز نیچے تک گئی۔ کچھ دیر بعد چچی اوپر آئیں۔ مر گئی ہے یہ زندہ ہے؟ انہوں نے نفرت سے کہا۔ میں بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اٹھ اور دفع ہو جا، ڈرامے باز کہیں کی۔ چچی کو پھر بھی مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میں گرتی پڑتی دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی نیچے آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے چھالوں بھرے پاؤں کے ساتھ سیڑھیاں اتری۔ پاؤں سے چلا نہیں جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تلووں میں ہزاروں سوئیاں چھپ رہی ہوں۔ کمرے میں جا کر خوب جی بھر کر روئی۔ ماں، آپ کہاں ہو؟ میری ماں تو میری ذرا سی تکلیف پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ بابا تو میری چوٹ دیکھ کر کانپ اٹھتے تھے، اور آج مجھے دھوپ میں کھڑا کر کے سزا کے طور پر میرے پاؤں پر اتنے بڑے بڑے چھالے بنوا دیے گئے۔ سچ کہتے ہیں دنیا بہت بے رحم ہے۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ پوری رات میں تکلیف سے کراہتی رہی۔ پاؤں میں ایسی جلن تھی کہ ایک پل کو بھی نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو چچی نے مجھے پھر کام پر لگا دیا۔ اٹھ نامراد، کم بخت، انہوں نے مجھ سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ چچی جان، اٹھا نہیں جا رہا۔ میں نے کراہتے ہوئے پاؤں زمین پر رکھنے کی کوشش کی، مگر درد کی تیز لہر سارے جسم میں دوڑ گئی۔ آج سارے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ چچی کا حکم جاری ہوا۔ اوپر والی چھت سے نیچے والے پورشن تک سب کچھ چمکنا چاہیے۔ چچی جان، اتنی صفائی کیوں؟ آج کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ہاں، کچھ مہمان آ رہے ہیں میری انم کو دیکھنے، چچی نے خوشی سے بتایا۔ لڑکے والے بہت امیر ہیں، اگر یہ رشتہ ہو گیا تو میری بیٹی کی زندگی بن جائے گی۔ چچی جان، میرے پاؤں میں چھالے ہو رہے ہیں، مجھ سے جھاڑو نہیں لگائی جا رہی۔ میرے پاؤں سوج کر سرخ ہو گئے ہیں، ان پر پانی بھرے چھالے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تو چچی نے برہمی سے پاؤں دیکھے۔ نقصان تو تمہیں کرنے آتے ہیں، ڈرامے باز کہیں کی، اپنی ماں پر گئی ہو۔ چچی جان، خدا کے واسطے مجھ سے نہیں ہوگا، میں تکلیف سے کراتے ہوئے بولی۔ تو جھاڑو کیا تیرا باپ لگائے گا؟ چچی نے غصے سے جھاڑو اٹھائی۔ یا تیری ماں لگائے گی؟ تجھے یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہے، سر پر ماروں تجھے؟ چچی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، انہوں نے غصے میں وہی جھاڑو اٹھائی اور بے رحمی سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ آہ نہیں چچی، اللہ کے لیے مت مارے۔ میں آنسو پیتی لنگڑاتی ہوئی اٹھی۔ چچی نے جھاڑو میرے ہاتھ میں تھما دی۔ چچی جان، میرے پاؤں سے چلا نہیں جا رہا، چھالے بہت ہو گئے ہیں۔ میری بیٹی کا بہت امیر گھر سے رشتہ ہے، گھر ہر طرف سے چمکنا چاہیے۔ چچی نے کہا، اگر صفائی میں ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو تیری خیر نہیں، یاد رکھنا۔ چچی کی بات سن کر میں درد سے تڑپتی ہوئی صفائی کرنے لگی۔ میں لنگڑا کر جھاڑو دے رہی تھی۔ امی جلدی کریں، انم نے مجھے دیکھ کر کہا، مہمانوں کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ سماویہ، چچی نے پھر ڈانٹ لگائی، مر مر کے کام کریے، ہاتھ چلا۔ میں نے درد کو نظر انداز کر کے جلدی جلدی سارا گھر صاف کیا۔ تھوڑی دیر میں رشتے والے آ گئے۔ میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، انم نے باہر سے شور مچایا، امی مہمان آ گئے ہیں، گاڑی رکی ہے۔ چچی جو خود اور انم کو تیار کر رہی تھی بھاگتی ہوئی باہر کی طرف لپکی۔ سماویہ، انہوں نے مجھے کچن میں دیکھ کر غصے سے پکارا، تو ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ چچی جان، بس برتن دھو رہی تھی، میں نے ڈر کر جواب دیا۔ برتن چھوڑ اور ادھر آ۔ چچی نے میرا بازو پکڑا، ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور حسد تھا۔ ماں کی طرح خوبصورت ہو، بہت حسن لے کر پیدا ہوئی تم، وہ غصے سے بولی، مگر تمہارا یہ حسن میری بیٹیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں تمہیں ان امیر لوگوں کی نظروں میں نہیں آنے دوں گی۔ چچی جان، میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ کمرے میں نہیں، چچی نے میرا بازو زور سے کھینچا۔ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ تم پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں، تم جان بوجھ کر ان کے سامنے آؤ گی تاکہ میری بیٹی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ نہیں چچی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، زبان بند رکھو۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی لاؤن سے بالکنی کی طرف لے گئی۔ یہ بالکنی 2 منزلہ چھت کے کونے میں تھی، جہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ جا کر بیٹھ جاؤ، انہوں نے دھکا دیا اور کہا، وہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا،
مہمانوں کے سامنے تمہارا آنا گناہ ہے، اگر تم وہاں آئی تو زندگی بھر اس کی سزا بھگتوگی۔ میں کچھ کہنے ہی لگی مگر چچی مجھے چھوڑ کر باہر سے دروازہ لاک کر گئی۔ میں بالکنی میں اکیلی رہ گئی جہاں تیز دھوپ تھی اور فرش دہکتے انگاروں کی طرح گرم۔ میں روتی سسکتی ایک کونے میں جا بیٹھی، بے آواز آنسو بہانے لگی۔ یہ ہوتی ہے یتیموں کی زندگی۔ میں نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ کیوں چھوڑ گئے مجھے میرے ماں باپ؟ اے اللہ، تو مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ کاش میں بھی ان کے ساتھ مر جاتی۔ شاید دکھ برداشت کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، مگر پھر بابا کی بات یاد آئی۔ سماویہ بیٹا، جتنی بھی تکلیف ہو کبھی اللہ سے گلہ نہ کرنا۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ سوچ کر میں نے آنسو پہنچے اور خود کو تسلی دی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں وہی زمین پر بیٹھی، گرمی کی شدت تھی، پسینہ جسم سے بہہ رہا تھا، لیکن میں آواز بھی نکالنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر چچی نے میری آواز سن لی تو وہ مہمانوں کے جانے کے بعد میرا کیا حال کریں گی۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بالکنی کا دروازہ کھلا اور میری نظر بالکنی میں آئے ایک شخص پر پڑی۔ وہ ایک نوجوان امیر گھر کا تھا، پینٹ کوٹ میں ملبوس اور بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگاتے ہوئے فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ وہ بولا، دیکھو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ بزنس ڈیل کسی طرح سے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ اس کی آواز بھاری اور رفتار تھی۔ اگر یہ ڈیل ہاتھ سے گئی تو ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوگا اور میں اس کا ذمہ دار تمہیں مانوں گا۔ میں سہم کر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا تاکہ وہ مجھے دیکھے نہ، مگر فون پر بات کرتے کرتے اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے بات کاٹنے کی کوشش نہ کی مگر اس کی آواز مدھم ہو گئی اور آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ بالکنی میں خاموشی چھا گئی، صرف میری تیز دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ میں نے ذرا سا رخ چھپا کر اسے دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ خوف کے مارے میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ وہ بولے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کانپ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ وہ چلا جائے، اس سے پہلے کہ چچی کی بیٹیوں سے یہاں دیکھ لے۔ اس نے ایک قدم میری جانب بڑھایا۔ میں ڈر کر کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑی جو سوجے اور چھالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر تشویش کے گھاؤ ابھر آئے۔ اس نے میرے میلے کپڑے اور آنکھوں سے تر چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ صحن سے چچی کی بیٹی سلمیٰ کی آواز آئی، فہد بھائی آپ یہاں کھڑے ہو، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس نوجوان نے ایک آخری گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بلا کچھ کہے مڑ کر بالکنی سے چلا گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسو پوچھے۔ یا اللہ، یہ کون تھا اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ چچی کو بتا دے گا؟ کافی دیر تک مہمانوں کی ہنسی بولی سنائی دے رہی تھی، پھر گاڑیاں سٹارٹ ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چچی نے بالکنی کا دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ واہ، کیا قسمت پائی ہے میری بیٹی نے۔ انہوں نے تالیاں بجائیں۔ لڑکے کی ماں نے انم کو پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ وہ لوگ بس لڑکے کی ہاں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں، چچی نے کہا، اور لڑکا فہد بہت ہینڈسم ہے، چچی نے خوش ہو کر کہا۔ اسی دھوپ میں جلتی رہی۔ چچی نے میری طرف نفرت سے دیکھا۔ تیری نحوست میری بیٹیوں کے رشتے پر نہیں پڑنی چاہیے، چلو اندر آ کر برتن سمیٹ۔ میں نے چچی کو فہد سے ملاقات کا نہیں بتایا تھا مگر 2 دن پہلے ہی واقعات ہوئے تھے۔ میں لاؤنج کے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے پاؤں کے چھالے پھوٹنے لگے جس سے تکلیف بڑھ گئی۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ سلمیٰ بولی، وہی لوگ آئے ہوں گے، چچی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا وہ آج ہی آئیں گے۔ چچی نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور ان کا استقبال کیا۔ وہ فہد اور اس کا ساتھ ایک درمیانی عمر کا شخص، شاید اس کا والد تھا، گھر میں داخل ہوئے۔ فہد کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی حیرت لوٹ آئی۔ والد اس شخص کے ساتھ ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ جس نے مجھے دیکھا وہ کانپتی سی آواز میں اشارہ کر کے بولا، یہ کون ہے؟ چچی جو مسکرا رہی تھی ان کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ انم اور سلمیٰ کی مسکراہٹیں اڑ گئیں۔ بھائی صاحب، چچی نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی، کیا پیسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ شخص فہد کے والد چچی کو نظر انداز کر کے سیدھا میری طرف بڑھا۔ میں نے خوف سے ہاتھ میں چھپا ہوا گندا کپڑا آگے کر لیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ میں کانپتی ہوئی چچی کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ چچی نے آگے بڑھ کر کہا، یہ ہماری نوکرانی ہے، اس کا نام سماویہ ہے، اس کے باپ کا نام آصف ہے۔ فہد کے والد نے چچی کی بات کو کاٹا اور دوبارہ مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہارا پورا نام کیا ہے؟ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ دوبارہ مخاطب ہوئے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کی آواز نرم مگر اختیار بڑی تھی۔ چچی گھبرا گئی۔ یہ یتیم ہے، ہم نے ترس کھا کر رکھ لیا، کام کاج کر لیتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میرا نام سماویہ آصف ہے۔ یہ نام سن کر وہ شخص پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے دھکا سا لگا ہو۔ اس نے ہاتھ دل پر رکھا اور بولا، آصف کون؟ یہ کہہ کر چچی کی آواز کانپنے لگی۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ معاملہ الجھ گیا۔ کون آصف؟ میں نے کہا، میں کسی آصف کو نہیں جانتی۔ چچی نے جھوٹ بولا، یہ تو ہمیں لاوارث ملی تھی۔
فہد جو اب تک خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا آگے بڑھا. اس کی نظر مجھ پر جم گئی. وہی لڑکی جو بالکنی میں رو رہی تھی اور فرش پر بیٹھی تھی. ابو آپ ٹھیک ہیں؟ فہد نے اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اس کے والد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. ان کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھی. فہد کے والد نے چچی سے کہا تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ چچی گھبرا کر بولی انور ہے، وہ باہر گئے ہیں. انور؟ اس شخص نے بارہا کہا اور پھر دہاڑا. تم آصف کو نہیں جانتی؟ نہیں جانتی میں کسی کو. چچی نے چیخ کر کہا. آپ لوگ رشتہ لینے آئے ہیں، تفتیش کرنے نہیں. سنو، ایک لفظ اور مت کہنا اس لڑکی کے بارے میں. لاؤنج میں موت کی خاموشی چھا گئی. انم اور سلمہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئیں. فہد کی ماں جب تک خاموش تھی پریشان ہو کر بولی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر فہد کے والد نے اپنی بیوی کو چپ کرا دیا. انہوں نے جیب سے فون نکالا اور کسی نمبر پر کال کرنے لگے. ہیلو، مجھے انور نامی شخص کی ساری تفصیلات چاہیے. فہد کے والد نے چچی کی طرف دیکھا. کون سے شہر میں رہتا ہے؟ چچی نے خوف زدہ شہر کا نام بتایا اور اس کی بیوی کا نام سریا بتایا. مجھے آدھے گھنٹے میں اس کے تمام خاندان کی معلومات چاہیے. فون بند کر کے انہوں نے فہد سے کہا فہد گاڑی سے پانی کی بوتل لاؤ. پھر وہ میری طرف مڑے. میں ابھی تک فرش پر سمٹی بیٹھی تھی. وہ جھک کر میرے سر پر ہاتھ رکھا. گھبراؤ نہیں بیٹا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. چچی یہ سب دیکھ کر سکتے میں کھڑی تھی. اعجاز صاحب کا ہاتھ میرے سر پر تھا لیکن ان کی نظر چچی پر کسی شکاری کی طرح گڑی ہوئی تھی. ان کی خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی. اعجاز صاحب آپ یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں؟ چچی نے اپنی گھبراہٹ کو غصے میں چھپانے کی کوشش کی. آپ کو میری بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا تو صاف کہہ دے، لیکن میری نوکرانی سے یہ تفتیش. نوکرانی؟ اعجاز صاحب کی آواز گرجی. تم اپنی بھتیجی کو نوکرانی کہتی ہو؟ چچی سریا کا رنگ سفید پڑ گیا. ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. کیسی بھتیجی؟ میں نے کہا نا میں نہیں جانتی یہ کون ہے. تم جھوٹ بول رہی ہو. اتنے میں فہد پانی کی بوتل لے کر واپس آیا. اس نے بوتل میں طرف بڑھائی. پانی پیو. میں نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل پکڑی. فہد نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ابو کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ اعجاز صاحب جواب دیتے ان کا فون بجنے لگا. انہوں نے فون جیب سے نکالا اور کان سے لگایا. ہاں بولو. دوسری طرف سے کچھ کہا گیا. اعجاز صاحب کا چہرہ مزید سخت ہو گیا. ٹھیک ہے، مجھے اس کے بھائی آصف جو فوت ہو چکا ہے اس کی تفصیلات بھی بھیجو. آصف کا نام سن کر میں چونک گئی. یہ تو میرے بابا کا نام تھا. اس اجنبی کو میرے بابا کا نام کیسے پتا؟ اب اعجاز صاحب میری چچی سے مخاطب ہوئے. تو آپ کے شوہر کا نام انور ہے اور ان کا ایک بھائی تھا آصف جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک کار حادثے میں مر گیا. اعجاز صاحب نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. چچی کے چہرے پر خوف بڑھ گیا اور ان کی ایک بیٹی تھی جو اس حادثے میں بچ گئی. اعجاز صاحب نے قدم آگے بڑھایا. جس کا نام سماوی آصف ہے. انہوں نے میری طرف اشارہ کیا. یہی وہ ہے نا تمہاری سگی بھتیجی، تمہارے شوہر کے اکلوتے بھائی کی نشانی. لاؤنج میں ایک بھیانک سناٹا چھا گیا. سلمہ اور انم کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. میں خود سکتے میں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ چچی کی آواز بمشکل نکلی. یہ جھوٹ ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کس نے بتایا. اعجاز صاحب نے سرد لہجے میں کہا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم نے دنیا سے جھوٹ بولا. تم نے اس بچی یتیم کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے. فہد جو یہ سب سن رہا تھا غصے سے آگے بڑھا. ابو یہ سچ کہہ رہے ہیں. میں نے اس دن انہیں بالکنی میں دیکھا تھا. وہ رو رہی تھی اور ان لوگوں نے اسے دھوپ میں بند کیا ہوا تھا. کیا؟ اعجاز صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. انہوں نے میری جانب دیکھا. پھر ان کی نظر میرے پاؤں پر پڑی جو چھالوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا. یہ کیا ہے؟ انہوں نے جھک کر میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. یہ زخم کیسے ہیں؟ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی. اس نے خود جلائے ہوں گے. چچی فوراً چیخی. یہ لڑکی پاگل ہے، یہ خود کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے، یہ منحوس ہے، جب سے آئی ہے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. خاموش. اعجاز صاحب نے اس زور سے داڑا کہ ہم سب کانپ گئے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ یتیم بچی کے ساتھ یہ سب سلوک کرنے کی؟ تم نے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بھی ہڑپ کر لی ہوگی نا؟ میں نے کچھ نہیں لیا. چچی نے صفائی دینے کی کوشش کی. اس کا باپ تو خود کنگال مرا تھا، کچھ نہیں چھوڑا اس نے. جھوٹ مت بولو. اعجاز صاحب نے کہا. میں آصف کو جانتا تھا، وہ کنگال نہیں ہو سکتا. وہ میرا. وہ کہتے کہتے وہ رک گئے. ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد کی لہر اٹھی. میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی. یہ شخص میرے بابا کو کیسے جانتا تھا؟ آپ کوئی بھی ہوں. چچی اب ہٹ درمی پر اتر آئی تھی. آپ کو میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر الزام لگانے کا کوئی حق نہیں. یہ میری بھتیجی ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. آپ یہاں رشتہ دیکھنے آئے تھے میری بیٹی کا. فہد کی ماں جو اب تک صدمے میں تھی بولی. ایسے ظالم لوگوں میں ہم رشتہ کریں گے؟ اعجاز میں یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتی. چلو ہم یہاں سے ہم جا رہے ہیں. اعجاز صاحب نے کہا. لیکن اکیلے نہیں. کیا مطلب؟ چچی نے پوچھا. اعجاز صاحب میری طرف مڑے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. اٹھو بیٹا، تم ہمارے ساتھ چلو گی. کیا؟ چچی چیخ پڑی. آپ اسے نہیں لے جا سکتے، یہ میرے دیور کی امانت ہے، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی. امانت؟ اعجاز صاحب ہنسے. تم نے امانت میں خیانت کی ہے. تم جیسی عورت کے پاس میں اس بچی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا. ابو، فہد نے کہا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم انہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتے. ان کی حالت دیکھیں. تم لوگ زبردستی نہیں کر سکتے. چچی میرے آگے آ کر کھڑی ہوگی. دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں شور مچا دوں گی.
اعجاز صاحب نے اطمینان سے مسکرا کر اپنا فون نکالا۔ ٹھیک ہے، میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ تم نے ایک یتیم بچی کو غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے اور اس پر تشدد کرتی ہو۔ پولیس کا نام سن کر چچی کے ہوش اڑ گئے۔ پھر جب تفتیش ہوگی، اعجاز صاحب نے سنجیدگی سے کہا، تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تم نے اس کے باپ کی جائیداد کا کیا کیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے اس کے بینک اکاؤنٹس خالی کر دی ہیں۔ چچی سریہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہیں۔ پولیس کا نام سنتے ہی چچی کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا۔ ان کے گھٹنے کانپنے لگے۔ نہیں نہیں، وہ جلدی سے بولی، پولیس کو فون مت کریں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت؟ اعجاز صاحب نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا۔ صرف قانون کا ڈر ہی تمہیں سیدھا رکھ سکتا ہے اعجاز۔ ان کی بیوی نائلہ بیگم نے پریشانی سے ان کا بازو پکڑا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہم اس لڑکی کو اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہم اس کے ہیں کون؟ میں ہوں، اعجاز صاحب نے سختی سے کہا۔ اس کا سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ چچی سریہ جو زمین پر گرنے ہی والی تھی، چونک کر اعجاز صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ نائلہ بیگم نے بھی حیرت سے شوہر کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نائلہ بیگم نے پوچھا۔ اعجاز صاحب نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو بیٹا، ڈرو نہیں، تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے ان کے ہاتھ کو دیکھا، پھر چچی کی طرف جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اچھا، چچی نے زہر بہ لہجے میں کہا، لے جاؤ اسے، لے جاؤ۔ یہ منحوس جہاں جائے گی نحوست ہی پھیلائے گی، جیسے اس کی ماں نے۔ سریہ اعجاز صاحب اس زور سے گرجے کہ پورا گھر لرز کیا۔ اگر تم نے اس کی ماں کا نام اپنی اس ناپاک زبان سے لیا تو خدا کی قسم پولیس کو یہیں بلا کر تمہیں گھسیٹواؤں گا۔ چچی ڈر کر خاموش ہو گئی۔ میرا کوئی سامان نہیں ہے، میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اعجاز صاحب میرے کچھ لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سن کر فہد نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی۔ اعجاز صاحب کے جبڑے بھینچ گئے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اعجاز صاحب نے کہا۔ فہد بیٹا، اسے سہارا دو، اس کے پاؤں زخمی ہے۔ فہد فوراً آگے بڑھا اور میرا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ میں تکلیف اور ڈر سے پیچھے ہٹی۔ ڈرو نہیں، فہد نے نرمی سے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بھروسہ کرو۔ میں نے ان اجنبیوں پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فہد کا سہارا لیا۔ ہم دروازے کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ چچی نے پیچھے غصے سے کہا، یاد رکھنا سماویہ، جس دن برباد ہو کر سڑک پر آؤ گی نا، اس دن میرے پاس واپس مت آنا۔ تمہاری قسمت میں صرف ذلت ہی لکھی ہے۔ میں رو پڑی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ تم نہیں کرو گی، اعجاز صاحب نے مڑ کر کہا۔ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس نے اسے آج تمہارے عذاب سے نکالا ہے۔ ہم گھر سے باہر آ گئے۔ فہد نے میرے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ میرے میلے کپڑے مہنگی سیٹوں پر بہت عجیب لگ رہے تھے۔ فہد میرے ساتھ بیٹھا، جبکہ اعجاز صاحب اور نائلہ بیگم آگے بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اعجاز۔ گاڑی چلتے ہی وہ بولی، ہم انم کا رشتہ دیکھنے گئے تھے۔ سریہ میری دور کی جانے والی تھی، اب میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ تمہیں اس عورت کو منہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اعجاز صاحب نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اور انم، جس کی ماں اتنی ظالم، اس کی بیٹی کیا فرشتہ ہوگی؟ فہد اس گھر میں شادی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ لڑکی، نائلہ بیگم نے حقارت سے میری جانب دیکھا، اسے ہم کہاں رکھیں گے؟ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ یہ نوکرانی کہاں سے اٹھا لائے؟ نائلہ، اعجاز صاحب نے انہیں ٹوکا، یہ نوکرانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ چیخیں، یہ آصف کی بیٹی ہے۔ اعجاز صاحب نے کہا، وہی آصف؟ نائلہ بیگم کی آواز میں حیرت تھی۔ جس کا آپ اکثر ذکر کرتے تھے؟ ہاں، وہی آصف۔ اعجاز صاحب کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے بابا کا نام، یہ لوگ میرے بابا کو اتنا کیسے جانتے تھے؟ لیکن اعجاز، اسے ہمارا کیا تعلق؟ وہ تو، میں نے کہا نا چپ ہو جاؤ۔ اعجاز صاحب نے بات کاٹ دی۔ گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میں نے باہر دیکھا میں نے باہر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک محل جیسا گھر تھا، اتنا بڑا کہ چچی کا پورا محلہ اس میں سما جائے۔ فہد نے مجھے اترنے میں مدد کی۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر کو فون کرو، اعجاز صاحب نے ایک ملازم کو حکم دیا۔ فوری طور پر ان کے لیے اچھے کپڑے لاؤ، انہیں گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ نہیں، نائلہ بیگم نے روک دیا، یہ گیسٹ روم میں نہیں رہیں گی۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں، اسے پچھلے کمروں میں سے کوئی کمرہ دے دو۔ نائلہ، اعجاز صاحب کا صبر جواب دے گیا، اس کی حالت تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم اسے مزید ذلیل کرو۔ یہ ماسٹر گیسٹ روم میں رہے گی۔ نائلہ بیگم غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلے گئے۔ فہد مجھے ایک بہت بڑے کمرے میں لے آیا۔ آپ یہاں آرام کریں، ڈاکٹر آتے ہی ہوں گے۔ میں بستر پر بیٹھنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ پلیز بیٹھ جائیں، فہد نے کہا، آپ اب محفوظ ہیں، تھوڑی دیر میں خاتون ڈاکٹر آئیں گی۔ انہوں نے میرے پاؤں کی مرہم پٹی کی، مجھے درد کے انجیکشن لگایا اور دوا دی۔ میں نیم غنودگی میں تھی جب میں نے اعجاز صاحب کی آواز سنی۔ وہ کمرے کے باہر فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے آصف کے سارے سانسوں کی تفصیلات چاہیے، اس کی چھان بین کرو۔ آصف نے اپنی بیٹی کے نام پر ایک ٹرسٹ بنایا تھا، مجھے اس ٹرسٹ کے کاغذات چاہیے۔ میں ان لوگوں کا ایک پیسہ بھی ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ٹرسٹ، اس کا مطلب بابا نے میرے لیے کچھ چھوڑا تھا؟
چچی نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولا کہ میں کنگال ہوں۔ اعجاز صاحب فون بند کر کے اندر آئے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ کون ہیں؟ اپنے بابا کو کیسے جانتے تھے؟ اعجاز صاحب نے گہری سانس لی۔ وہ میرے پاس کرسی پر بیٹھ کے۔ تمہارے بابا آصف، وہ میرا دوست تھا۔ انہوں نے کہا۔ نہیں، دوست سے بڑھ کر وہ میرا بھائی تھا۔ بھائی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بابا کو تو کوئی بھائی نہیں تھا سوائے چچا انور کے۔ کچھ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں بیٹا۔ اعجاز صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں اور تمہارے بابا ایک ساتھ کام کرتے تھے، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور تمہاری ماں عائشہ، میری ماں کا نام سن کر میں دل کی دھڑکن رک گئی۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی دکھتی ہو، وہی آنکھیں، وہی معصومیت۔ ان کی آواز بھر گئی۔ میں نے عائشہ کو بہن مانا تھا۔ آپ میری ماں کو بھی جانتے تھے؟ میں سب جانتا تھا، انہوں نے دکھ سے کہا۔ میں جانتا تھا کہ سریا تم دونوں ماں بیٹی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ پھر آپ اتنے سال کہاں تھے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں ملک سے باہر تھا۔ مجھے انور اور سریا نے یہی بتایا تھا کہ حادثے میں تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر گئی تھی۔ یہ سنسنی خیز انکشاف تھا۔ کیا؟ ہاں، انہوں نے مجھ سے سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ میں تو آج فہد کے رشتے کے لیے وہاں گیا تھا۔ فہد نے جب تمہیں بالکنی میں دیکھا تو اس نے مجھے آ کر بتایا، اس نے تمہاری تصویر کھینچ لی تھی۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو مجھے لگا میں نے عائشہ کو دیکھ لیا ہے۔ تبھی میں نے تفتیش شروع کرائی اور آج سچائی سامنے آ گئی۔ تو آپ؟ ہاں بیٹا، میں تمہیں یہاں انصاف دلانے لایا ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب تم آرام کرو۔ سریا کو اس کے ہر گناہ کی سزا ملے گی۔ کچھ دن اعجاز صاحب کے گھر پر سکون سے گزرے۔ ڈاکٹر روز آ کر میری مرہم پٹی کرتے۔ میرے پاؤں کے زخم بڑھنے لگے۔ میں نے کئی سالوں بعد پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور نرم بستر پر سوئی تھی۔ نالا بیگم کا رویہ اب بھی سرد تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن فہد اکثر مجھ سے پوچھنے آ جاتا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر سنجیدگی سے پوچھتا۔ نہیں شکریہ، میں آہستہ سے جواب دیتی۔ اس سارے عرصے میں اعجاز صاحب، جنہیں میں اب انکل کہتی تھی، مسلسل فون پر مصروف رہے۔ وہ اپنے دفتر سے میرے بابا کے کاغذات، بینک اکاؤنٹس اور اس ٹرسٹ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے رہے جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ ایک شام وہ غصے میں بھرے ہوئے میرے کمرے میں آئے۔ میں نے سوچا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس عورت نے سب کچھ ہڑپ کر لیا۔ تمہارے بابا نے تمہارے نام پر جو لاکھوں روپے اور جائیداد چھوڑی تھی، انور اور سریا نے جعلی کاغذات بنوا کر سب اپنے نام کر لیا۔ اس نے تمہارا حق مارا ہے سماویہ۔ چچی سچ کہتی تھی کہ میرے بابا کنگال نہیں مرے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کنگال؟ اعجاز صاحب تلخی سے ہنسے۔ آصف ایک بہت کامیاب آدمی تھا۔ اس نے تمہارا مستقبل محفوظ کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے تمہیں تمہارے پیسوں پر نوکرانی بنا رکھا تھا۔ اب کیا ہوگا انکل؟ اب انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی بیٹا، اعجاز صاحب نے پختہ لہجے میں کہا۔ میں ان پر دھوکہ دہی کا مقدمہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک آخری کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ ہم واپس سریا کے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں، میں ڈر سے کانپ اٹھی۔ میں واپس اس جہنم میں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار دیں گے۔ ڈرو نہیں بیٹا، اعجاز صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم وہ اکیلی نہیں جاؤ گی، تم میرے ساتھ جاؤ گی اور ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ فہد اور نائلہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ کچھ حساب برابر کرنا ضروری تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہم چچی کے گھر کے باہر گاڑی میں کھڑے تھے۔ اس بار میں ان کے ساتھ تھی۔ فہد نے مجھے سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ اعجاز صاحب نے گھنٹی بجائی۔ دروازہ چچی نے کھولا اور جیسے ہی انہوں نے ہمیں دیکھا، خاص طور پر مجھے فہد کے ساتھ کھڑا دیکھا، تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ تم لوگ پھر آ گئے؟ اس منحوس کو واپس کیوں لائے ہو؟ لے جاؤ اسے، میں نے کہا تھا نا دفع ہو جا، چچی چیختی ہوئی بولی۔ آواز نیچی رکھو سریا، اعجاز صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم اندر آ رہے ہیں۔ وہ زبردستی چچی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انم اور سلمہ جو ہمیں دیکھ کر حیران تھی، سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چچی نے غصے سے کہا۔ پولیس کو بلاؤں گی۔ بلا لو، ویسے بھی پولیس کو آنا ہی ہے۔ میں نے تمہارے اور تمہارے شوہر انور کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کروا دیا ہے، اعجاز صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی چچی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فراڈ؟ کیسا فراڈ؟ وہی فراڈ جو تم نے 10 سال پہلے آصف کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کی جائیداد ہڑپ کر کے کیا تھا۔ اعجاز صاحب کے لہجے میں ضبط بھرا ہوا تھا۔ چچی، سلمہ اور انم سکتے میں تھی۔ ہم آج ایک رشتہ لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہا۔ تینوں کے چہروں پر ناقابل یقین حیرت چھا گئی۔ انم کے چہرے پر اچانک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ کیا مطلب؟ چچی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ انم کے لیے نہیں، اعجاز صاحب نے ان کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ ہم یہاں تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے نہیں آئے، بلکہ فہد کے لیے سماویہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے بم پھوٹ گیا۔ انم اور سلمہ کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چچی سریا پہلے تو سکتے میں گئیں، پھر زور سے کہہ کر لگایا، ہاں ہاں، تم پاگل ہو گئے ہو جاز، رشتہ اور وہ بھی اس لڑکی کا۔ فہد تم کچھ کہو، فہد تم کچھ کہو۔ فہد جو اب تک خاموش تھا آگے بڑھا۔ جی ہاں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، میں سماویہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ چچی نے نفرت سے میری جانب دیکھا، جو اعجاز صاحب کے پیچھے کھڑی تھی۔
تم اس نوکرانی سے شادی کرو گے؟ یہ میری نوکرانی ہے جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ تم جیسے امیر لوگ اپنے بیٹے کی شادی ایک نوکرانی سے کرو گے؟ اس کی اوقات ہے تمہارے خاندان میں آنے کی؟ اس لمحے اعجاز صاحب آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک گہرا دکھ تھا۔ بس سریا، بہت ہو گیا۔ ان کی آواز ٹھنڈی مگر کاٹ دار تھی۔ تم نے دنیا سے جھوٹ بولا، تم نے اپنی نند کے شوہر سے جھوٹ بولا، مگر تم نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا۔ کیا مطلب؟ چچی نے گھبرا کر پوچھا۔ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اعجاز صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ کوئی اور نہیں، میری سگی بھانجی ہے۔ نائلہ بیگ اور فہد دونوں حیران رہ گئے۔ کیا؟ چچی کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں اعجاز حسین، اور اس کی ماں عائشہ آصف میری سگی بہن تھی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بیٹا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تمہارا ماموں ہوں۔ میں باہر پڑھتا تھا، وہیں انٹرنیٹ پر نائلہ سے نکاح کیا اور پھر اسے بھی وہیں بلا لیا۔ میں واپس نہیں آ سکا۔ میری بہن عائشہ کی شادی آصف سے ہوئی، مگر جب میں واپس آیا تو تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ تمہارے مرنے کا جھوٹ تمہارے چچا اور چچی نے بولا تھا تاکہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ بس میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماموں، آپ میرے سگے ماموں ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہاں میری بچی، تم میری بہن کی نشانی ہو۔ تمہیں میرے بیٹے فہد نے پہچانا۔ جب اس نے تمہاری تصویر لی اور مجھے دکھائی تو میں چونک گیا۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی لگتی ہو۔ ماموں نے چچی کی طرف دیکھا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم نے نہ صرف میری بانجی کو قید رکھا بلکہ اس کا سارا مال بھی کھا گئی۔ مجھے معاف کر دو اعجاز۔ چچی ان کے پاؤں میں گر پڑی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے، اور اس کی سزا تمہیں قانون دے گا۔ ماموں کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ چلو بیٹا، یہ گھر اب تمہارے رہنے کے لائق نہیں۔ چچی سریا جو سکتے کی حالت میں تھی اچانک ان کے قدموں میں گر گئی۔ نہیں اعجاز بھائی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ میری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ انم اور سلمہ بھی روتی ہوئی آگے بڑھی۔ انکل، ہماری امی کو معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ماموں نے سخت لہجے میں کہا۔ زندگی؟ اس کی زندگی کا کیا جو تم لوگوں نے برباد کر دی؟ قانون اب اپنا راستہ خود بنائے گا۔ تم نے میری بہن کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی سریا، اور جو تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا، شاید اللہ بھی تمہیں معاف نہ کرے۔ نائلہ مامی کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ فہد نے میرا بازو تھاما اور مجھے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے گیا۔ میں نے آخری بار اس گھر کی طرف دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن گزارے تھے۔ ماموں مجھے اپنے گھر لے آئے۔ نائلہ مامی نے اس بار میرا استقبال گرم جوشی سے کیا، مگر ان کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں، پچھتاوا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں نوکرانی نہیں بلکہ ان کی نند کی بیٹی، ان کے شوہر کی بانجی ہوں۔ نائلہ مامی سے ماموں نے کہا کہ سماویہ کا کمرہ فہد کے کمرے کے پاس والا تیار کراؤ، یاسے ہماری بیٹی ہے۔ مامی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ان ہفتوں میں ماموں نے میرے والد کے تمام اثاثے بینک اکاؤنٹ سے اور چچا انور کے قبضے سے قانونی طور پر واپس لے لیے۔ چچا انور جو ملک سے باہر تھے، ان کے خلاف بھی فراڈ کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ مامی کا رویہ روز بروز میرے ساتھ نرم ہوتا گیا۔ وہ اکثر کہتی، بالکل اپنی ماں عائشہ جیسی ہو تم، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ ایک دن جب ہم سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، ماموں نے بات شروع کی۔ سماویہ بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا، میں نے اس دن سریا کے گھر فہد کے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ صرف ان کی اوقات دکھانے کے لیے نہیں تھی۔ فہد واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ فہد نے نظر جھکا لی۔ بیٹا، فیصلہ اب تمہارا ہے، تم پر کوئی دباؤ نہیں۔ میں نے نائلہ مامی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں بیٹا۔ وہ میرے پاس آئی اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ مجھے تم جیسی صابر اور نیک لڑکی اپنی بہو کے روپ میں قبول ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ماموں نے مجھے اپنے بیٹے فہد سے بیاہ دیا۔ میری شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ماموں نے کہا میری بہن کی جو خواہش اپنی بیٹی کے لیے تھی وہ سب میں پوری کروں گا۔ میں خوشی خوشی اپنی زندگی گزاری تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ فہد ایک بہت خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ نائلہ مامی مجھ پر جان چھڑکتی تھی اور ماموں کے لیے تو میں ان کی بیٹی ہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ ماموں کو فون آیا۔ فون سنتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا؟ کب ہوا یہ سب؟ انہوں نے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا اعجاز؟ مامی نے پریشانی سے پوچھا۔ ماموں نے گہری سانس لی اور میری جانب دیکھا۔ بیٹا، سریا کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ ان کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر صدمے میں آ گئی۔ ماموں نے بات جاری رکھی۔ ان کی بڑی بیٹی انم کی شادی ہوئی تھی، لیکن شادی کے اگلے ہی دن اسے طلاق ہو گئی تھی۔ توبہ! مامی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنی یتیم بانجی کی جائیداد کھا لی ہو، ہم ان لٹیروں کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے۔ یہ سن کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ بے شک چچی جان نے میرے ساتھ جتنا مرضی برا کیا تھا، لیکن وہ اس حال کو پہنچ گئی تھی، یہ میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ ماموں، میں نے ہمت کر کے کہا، میں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ ماموں مانی نے بیک وقت حیرت سے کہا۔ ہاں، میں نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، انہوں نے جو کیا وہ ان کا ضرف تھا، لیکن میرا مذہب مجھے سکھاتا ہے کہ دشمن بھی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جاؤ۔ میں انہیں اس حال میں دیکھ کر خوش نہیں ہوں۔ فہد نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب میں چچی کے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر ہی کچھ الگ تھا۔ گھر میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی۔
سریہ ایک چارپائی پر بے بسی کی تصویر بنی تھی۔ انم اور سلمہ، جن کے چہروں پر مایوسی اور نحوست چھائی ہوئی تھی، اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انم دوڑ کر میرے پاس پاؤں میں گر پڑی۔ سماویہ، ہمیں معاف کر دو۔ جب سے تم گئی ہو ہم برباد ہو گئے ہیں۔ ابا بھاگ گئے ہیں، میرا گھر اجڑ گیا، سب ختم ہو گیا۔ چچی سریہ مجھے دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ ان کا مفلوج جسم کانپ رہا تھا اور وہ اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سماویہ، ان کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے۔ وہ بری طرح رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور ان کے آنسو پہنچ کر صاف کیے۔ چچی جان، میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ آپ اللہ سے معافی مانگے کیونکہ وہی بخشنے والا ہے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہیں ان کے کیے کی سزا اس دنیا میں مل گئی تھی۔ ان کا غرور، ان کی دولت، ان کے خواب سب خاک میں مل گئے، اور مجھے اللہ نے میرے صبر کا وہ بدلہ دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک بے رحم چچی کے بدلے میں مجھے شفیق، معمور، ممانی ملے، اور فہد کی صورت میں ایک ایسا جیون ساتھی ملا جس نے میرے سارے دکھ بھلا دیے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔